ہوں ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے مدرسہ مومن مومنات میں کبھی سبھی انس اور جنس کا تمام حکومت جواد مصر سے آئی ہوئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع کرتا ہوں اس خداوند قدوس کا نام لے کر جو مالک ہے زمین اور آسمان، زندہ اور مردہ اور تمام پہاڑ اور سمندروں کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج محرم کی 5 ہے۔ پچھلے 5 دنوں سے ہم ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں اور موضوع کا نام ہے اللہ اور اس کی حمد و ثنا، یعنی اللہ، اس کی تعریف اور اس کا شکر۔ تو میں یہ دیکھوں کہ انسان یا جنس یا جنات یا کوئی پرند چرند اگر آپ جس پہ نظر ڈال دو تو آپ کو یقین جانا خدا یاد آ جائے گا۔ ان پرندوں بناوٹ کو دیکھو، ان کے کلروں کو دیکھو، رنگوں کو دیکھو تو کہتے ہو سبحان اللہ، ایسے رنگ تو مار سکتے بھی نہیں ہیں۔ کون بنایا کو تراشت آدمی نے اپنے ہاتھوں سے؟ ایک ہی جان پرندہ ہے، اس میں ہرا رنگ بھی آ رہا ہے، اس میں نیلا بھی، پیلا بھی آ رہا ہے، کالا بھی آ رہا ہے، اس میں سرخ بھی آ رہا ہے، اس کے اندر گلابی بھی آ رہا ہے۔ لگتا ہے جیسے کس نے بڑے پیار تراشا ہے۔ ارے یہ تو اللہ کے رحم و کرم کی نگاہ ہے اس پر کہ اس پہ پڑی اور خوبصورت بن گیا وہ۔ تو جتنی بھی تعریف ہم اپنے اللہ کریں اتنی کم ہے۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے ایک سورہ پڑھی تھی، سورہ لقمان، اس کا ہم تفسیر پیش کریں گے۔ اس کے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورہ قصص کو دیکھو، آیت نمبر 70 کہ خدا وہ معبود برحق ہے جو زمین اور آسمان میں تعریف کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 18 کو دیکھو کہ تعریف صرف خداوند قدوس کی ہے اور ان کی یاد میں، اس کی تعریف میں دوپہر میں اور تیسرے پہر میں اس کی نمازیں پڑھا کرو۔ سورہ سجدہ کو دیکھو آیت نمبر 15، اور وہ لوگ جن کو خدا کی ہدایتیں نصیحتیں مل جایا کرتی ہیں وہ جھک کر خدا کا سجدہ کر لیا کرتے ہیں اور وہ تعریف الہی کرتے ہیں اور وہ گھمنڈ اور غرور نہیں کرتے۔ یعنی اللہ والا کبھی بھی غرور اور گھمنڈ نہیں کرے گا۔ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا فاضل ہو، بہت بڑا ولی ہو، کبھی غرور نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ جھک رہے گا، جھک کر بات کرے گا، سمجھا کر بات کرے گا، اکڑے گا نہیں۔ اکڑنا صفت ایک میں ہے اور اس کا نام ہے ابلیس، نام ہے یہ۔ تو پہلی پرہیز تو یہ کرنی ہے کہ ہمیں رب العزت کی تعریف کے ساتھ میں غرور نہیں پیدا کرنا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے عالی، سب سے اچھی بات میں کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور ایسے گناہگار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی جنت صرف اس کی ہے جو پرہیزگار ہے اور شکر گزار رہیں گے۔ گھمنڈ کی جنت نہیں ہے۔ وہ جتنا بڑا عالم بن جائے، جتنا بڑا فاضل بن جائے، اگر اس میں تکبر آ گیا تو سمجھ لینا کہ وہ جہنم جانے والا ہے۔ ہمارے ابھی مفتی صاحب نے ایک سورہ پڑھی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، تو اس میں اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ الف لام میم یہ تو کوڈ ہو گیا، اس کے بارے میں ہم تشریح کرنی نہیں ہے کہ اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں، ہمیں مطلب بھی نہیں ہے گا، اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ آگے کی آیتیں فرما رہی ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ خدا کے سامنے شکر کرتے ہیں اور جھکے رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کی ہر حالت میں تسبیح کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اپنی نمازوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں آئے تو خدا نے فرمایا اور ایک شخص ایسا بھی ہے جو لوگوں کو بہکایا کرتا ہے، گمراہ کیا کرتا ہے
تمام وہ کتابیں خرید کر کے اب یہاں پر ایک قصہ آ گیا. وہ قصہ کیا ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا نضر بن حارث، وہ کہتا تھا کہ جس طرح یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم یہ عاد اور سمود کے قصے سنایا کرتے ہیں اور تم اس پہ یقین کرتے ہو، تو دیکھو میں بھی ایران گیا تھا، وہاں سے رستم کے قصے لے کر آیا ہوں، ان کے قصے اور ان کا فرق کیا رہ جائے گا. تب اللہ نے کہا کہ یہ لوگوں کو جو اللہ کی راہ کو بے راہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان پر جہنم ہے. پھر آگے بڑھے آیت نمبر 9، 10، 11 پہ آتے ہیں. اس کو دیکھو کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے کیا کیسے بنایا، میں نے کیسے انس بنائے اور کیسے جنس بنائے اور کیسا یہ زمین و آسمان بنا دیا. خدا فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے اس زمین اور آسمان اور جو پہاڑ یہ تم دیکھ رہے ہو، ان کی پیدائش میں نے کی ہے، اور جن کی تو عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا بنایا. اب اسی 3 آیت کے اندر خدا نے اس کائنات کی پیدائش کو بتا دیا، یہاں تک کہ آدم کی پیدائش بھی اللہ پاک یہاں پر لیا ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ قرآن کے اندر خدا بند قدوس نے کوڈ میں باتیں کری ہیں. ایک آیت کا اگر خلاصہ کرنے بیٹھوں، یقین جانا کتابیں لکھ دوں گا کتابیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں بس 6336 آیتیں ہیں. ارے آیتیں نہیں ہیں، اتنی کتابیں بن جائیں گی. خدا نے ہماری آسانی کے لیے، ہم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ خدا تجربہ تھا اس کا، توریت کا تھا. وہ کہتے تھے اتنی موٹی کتاب اے خدا ہم کیسے رکھ پائیں گے اس کو، یہ ہم آج لوگ اترنے والی نہیں ہے. تو خدا نے قرآن کو چھوٹا کر دیا، لیکن چھوٹی دکھنے میں ہے، بہت بڑی بہت وسیع کتاب ہے. میں نے کہا 6336 کتابیں اس میں جمع ہیں. یہ ہے خدا. تو خدا کا کہنا میں نے آسمان بنائے، میں نے زمین بنائے، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 9، 10، 11 کہہ رہی ہے. اور میں پیدائش کا معلوم ہے مالک کو. خدا نے کیا کیا؟ خدا کہتا میں مخفی خزانہ. جب میں نے سوچا کہ میں خدا ہوں بتا جاؤں، تو میں نے اپنے نور ٹکڑا کر دیا. وہ نور ٹکڑا جو ہے وہ طواف کرتا ہے، اور کروڑوں سال تک وہ طواف کرتا رہا، کروڑوں سال تک. اور جب میں نے اس پہ اپنی نورانی نگاہ ڈالی تو وہ پانی بن گیا، اور اس کائنات پر صرف پانی پانی تھا. پھر میں نے حکم دیا ہواؤں کو جاؤ اس میں پھینک جاؤ، تو کروڑوں سال تک ہماری بھیجی ہوائیں اس کو پھینکتی رہی اور اتنا پھینٹا کہ یہ جھاگ بن گیا. اور پھر ہم نے اس کو حکم دیا کہ اتنی تپش کر دو کہ یہ جم جائے. سائنس کیا کہتی یہاں پر؟ پھر خدا فرما رہا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ زمین ابھی ہلتی جلتی ہے، تو میں نے اس پہ پہاڑ کو کیلے بنا کر ٹھوک دیا تاکہ ہلے نہیں ہے. یعنی کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جب زمین سوکھ گئی تو میں نے کیا کیا؟ اس پر جنگلی جانور بھیج دیے. ایسے جانور بڑے بڑے جس کو تم کہتے ہو کہ کیا یہ جو اب دنیا میں ملتے نہیں، ڈائناسور، جن کی لمبائی 1.5 کلومیٹر ہوا کرتی تھی، وزن اتنا تھا کہ جہاں پیر رکھے تو مار 10 فٹ دب گیا وہ. تو خدا نے ڈائناسور کو کیوں بنایا تھا؟ تاکہ جو زمین ہے وہ سخت ہو جائے. یہ سائنس سمجھ نہیں پائی ہے. اور جب دیکھا کائنات پوری بن گئی تو خدا نے پھر حکم دیا بادلوں کو. اور وہ خدا یہ بھی کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو جو میں نے بے ستونوں کے آسمان بنا دیے، دکھاؤ کہاں کھمبا لگا اس میں، کون ٹینک لگا اس کے اندر؟ یہ میری حکمت ہے کہ میں نے بنا کھمبوں کے آسمان کو بنا دیا. یعنی اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں اور دیکھنے بیٹھ جائیں تو یقین جانا جتنا دیکھ رہے ہیں، کروڑوں دیکھ رہے ہیں، لیکن شکر صرف ایک کا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. ہاں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ خداوند قدوس کو اپنے جو محبت جو انسانیت ہے ہم اس پر آواریں گے. جب خدا نے دیکھا کہ اب تو کافی زمین جو ہے وہ سمتل ہو چکی ہے، لیکن اس بات میں اور رہ گئی، میں اور کو واضح کر دوں. جیسے ہی خدا نے حکم دیا تھا جمنے کا، تو سب سے پہلے زمین کہاں لی؟ وہ خانہ کعبہ کی تھی. وہ سب سے اوپر خانہ کعبہ تھی، وہ جمنا شروع ہو گئی. ٹھیک وہی آج اس دنیا کا مرکز بن گیا، سینٹر بن گیا. آج سائنس بولتی ہاں یہ بات سچ ہے، خانہ کعبہ دنیا کا مرکز سینٹر ہے. یہ تو سائنس کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن پہ اوپر آ جاؤ، تمہیں ہر آیت سے اتنی سائنس مل جائے گی. حقیقت تو یہ ہے جتنی تم نے ریسرچز کر لی نا، میری نگاہ میں وہ 3% سے اوپر نہیں ہے. ابھی 97 باقی رہ گئی ہے. تو تم اس پہ اصرار گھمنڈ کرو میں نے منگل کھوج لیا، میں نے جوپیٹر کھوج لیا. ارے تم نے کیا کھوجا؟ یہ بہت کچھ باقی ہے. تم بہت کمزور ہو، تم بہت جلد باز ہو اپنی تعریف کے لیے کہ میری واہوائی ہو. خدا کو واہوائی والے پسند نہیں آتے ہیں، خدا کو چلانے والے پسند نہیں آتے، خدا کو شکر کرنے والے بہت ہیں. خدا فرما رہا ہے اس پیڑ کو دیکھو جو پہلے ننگے تھا، جس میں ایک پھل نہیں تھا، پھر میں نے اس پہ بور لایا تو وہ جھک جاتا ہے. پھر بڑے بڑے اس پہ پھل آئے تو وہ اور جھک گیا. وہ کیوں جھک گیا؟ ارے وہ ہمارا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے لائق سمجھا. اور ہم نے کچھ پڑھ لیا، کچھ سمجھ لیا، ارے باپ رے باپ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. یعنی ہمارے گھمنڈ اور تکبر آگے ہم نہیں ہے. تو ہم کو تکبر سے دور رہنا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ خداوند قدوس نے اس دنیا کو ایسے نہیں بنایا. کروڑوں سال تقریباً سائنسداں بتاتے ہیں 14 کروڑ. میری نظر میں اس کی گنتی تقریباً 20 کروڑ کے اوپر ہو چکی ہے. یہ آج کی بات نہیں، دنیا بنے پہ 20 کروڑ سے اوپر کی بات ہے. جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے طواف جو ہوا وہ کروڑوں سال ہوا، ہوائیں چلی کروڑوں سال، زمین جب ٹائم لگا، میگھیں ٹھوک دی، تو یہ کام ایسا تو ہوا نہیں ہے. یعنی یہ سرزمین جو رہ رہے ہیں وہ کروڑوں سال پہلے بن چکی ہے. اور خدا فرما رہا ہے جب میں نے دیکھا ہو گئی تو یہ جانوروں کو ہم نے ختم کروا دیا. یہ بڑے بڑے جانور اگر واقعی آ جائیں ہمارے شہر میں تو ہم سب یہاں سے فنا ہو جائیں گے. خدا نے دیکھا جب ہو گئے ان کو مروا دیا، سب اس پہ دفن ہو گئے زندہ. آج اکثر خبریں آیا کرتی ہیں فلاں جگہ کھدائی ہوئی تھی، اس میں ڈانس ہو کے ہڈیاں نکلی بڑی 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 بڑی. یعنی وہ تم کو اللہ دکھا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن میں فرمایا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے. تم تصدیق کر رہے ہو اس کی، میں نہیں کروا رہا ہوں. میں خدا نے بتا دیا میں نے پیدائش کی. پھر خدا فرماتا ہے پھر میں نے اس دنیا کے اندر جناتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ محبت کے پیغام دو. لیکن جنات الٹا کام کر گئے ہیں. تو ہماری قوم کے ملنے والے ہمارے آتے، لیکن انہیں اتنے گناہ کرے، اتنا خورجی کری کہ اللہ نے صرف کچھ چند جناتوں کو چھوڑ کو تباہ کر دیا. اب اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. کیوں برسایا؟ دیکھو ہر جگہ حکمت ہے، سب حکمت ہے. اللہ فرما رہی ہے تاکہ اس پہ سے رہے کہ اس پہ سے پیڑ پودے نکل آئیں، ہم کو کھانے کے لیے اناج مل سکے. جب تک زمین نرم نہیں ہوگی کیسے نکلیں گے؟ تو خدا کہہ رہا میں سے بارش کروا دی. یعنی عنایتوں کے اندر خداوند قدوس نے پوری دنیا کیسے بنائی گئی وہ سب فرما دیا. پھر خدا نے یہ بھی کہا کہ میں نے پہلا کیڑا پانی سے بنا دیا. ایک کیڑا بنایا اور اس سے تمام کیڑے بنتے چلے گئے. آج سائنس کہتی ہے ہاں بے شک پانی سے پہلا کیڑا پیدا ہوا ہے. ارے ہم بھی تو پانی سے پیدا ہوئے جناب. ہم دنیا کی بات کیوں کریں؟ ہم بھی پانی سے پیدا ہوئے، بے قدرہ پانی، نا قدرہ پانی سے. تو جو خداوند قدوس فرما رہا ہے اس پہ جس کی ہم تو سنا کریں وہ بہت کم ہے. جتنی وہ جتنا اس نے ہم کو دیا ہے ہم تو یہ کہیں گے میرے رب نے میرے مقدر سے زیادہ دے دیا ہم کو. یہ ہم نے اس کی قدر نہیں کری ہے. ہم غفلت پہ رہ رہے ہیں، موج مستی میں رہ رہے ہیں. ہم نے اس کی واقعی جتنی اطاعت کرنی تھی ہم وہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم بہت کمزور ہیں، ہم گھمنڈ والے ہو چکے ہیں. تو اے لوگوں سمجھو قرآن کو،
खुदा के नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के महबूब फरमाया कि हमारे बाद इस कुरान को मत छोड़ना। तभी तो देखो, अगर हमारे बुजुर्गों की रिवायतें थी कि अपनी लड़कियों को विदा करते थे तो कुरान को सर पर रखते थे, वो मतलब ही था, देख बच्ची, इस शरीयत को मत छोड़ना, ये सबसे ऊंची है, ये तुम पर सबसे भारी पड़ेगी और ये तुम्हारी रहबर है ये। लेकिन हम समझते थे ये रिवाज है, ऐसे ही कर दिया है कि साया ये नहीं था, बल्कि साया ये था कि ये तुम्हारा संविधान है, ये तुम्हारे कानून है, इसको पढ़ना और चलना तो तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। हमने समझा आया है, रख दिया किताब को कोने पर, ये पढ़ते रहेंगे, जबकि यकीन जाना शादी की रातों के अंदर ये है, दूल्हा घर पे आ जाए, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ो और कुरान पढ़ लो, फिर अब तक जो तुम्हें करना है जब फाफा वो करना। ये हमारी औरतें, हमारे बड़े समझा नहीं पा रहे हमारे बच्चों को, इसलिए जो औलादें भी पैदा हो रही है वो नाकदरी पैदा हो रही है। हम अपने मौज मस्ती की बात कर रहे हैं, इस्लाम में कोई चीज मौज मस्ती नहीं है। अगर तुमने उस रात में नमाज पढ़ी होती, कुरान को पढ़ा होता, तो तुम्हारी औलादें भी नेक सालेह पैदा होती। लेकिन हम तो अपनी मस्ती में हैं, क्योंकि उस रात भी अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने लायक समझा कि तू मुझे, आज मैं शौहर बन गया है, आज मैं औलाद का मालिक बन गया, ये तेरा इनाम है, ये तेरी रहमतें हैं, बल्कि नहीं कि मैंने कोशिश की थी। अरे हमारी क्या औकात है यार। तो हर वक्त खुदा तारीफ है की। तो मैंने बताया कि किस तरह अल्लाह ने कायनात को बना दिया, और आज कायनात उनके तमाम लोग, एक बड़ा अच्छा मामला आता है, खुदा ने पहाड़ बना दिए, बड़े बड़े चंद बना दिए हैं। उसके बाद खुदा यूं समझ लो कि वो एक बहुत बड़ा मुसव्विर है ना, उसने बना के छोड़ दिया। एक अच्छी मिसाल है कि एक कलाकार था, उसने अपनी कलाकारी के लिए बहुत अच्छी सिंदरियां बनाई और लटका दिए बड़े शोरूम में, उस पे नाम नहीं लिखा कि मेड बाई बैल कौन है, कुछ लिखा नहीं। चला आया और बाहर आ कुर्सी बैठ गया, अंदर बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, अरे थोड़े ये इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह अच्छा, अरे वाह खूबसूरत, देखा नाम तो लिखा नहीं इस पर, ये बड़े खुश आए, लिख दिया नाम, ये मैंने बनाया, और जो असली बनाने वाला मुस्कुरा रहा है कि ये है दुनिया। यानी मेरे कहने का मतलब है, ये जितने भी आज माबूद पैदा हो गए हैं, ये कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सब झूठ है। वो बनाने वाला खामोश बैठा है, वो मुस्कुरा रहा है कि जिस बंदे को हमने इतने नाज से बनाया था, इतने प्यार बनाया था, आज वो झूठ बोल रहा है कि मैंने ये करा, मैंने वो किया, मैंने उसको जिंदा कर दिया। क्या जिंदा कर दिया? तो यकीन जानना, सबसे तबलीग क्या है? तबलीग ये है कि हम पहले अपने दिल को तबलीग कर लें, फिर अपने घर को करें, फिर पड़ोसी को करें, है? जब और मौका मिले तो और शर्म जाए। आज ऐसा नहीं होता है, आज सबको छोड़ो, कपड़े पहनो, लो निकल जाओ बाहर लंबे लंबे एरियो के अंदर, ये यमन, सीरिया वगैरह 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 वगैरह। आज हमारे घर में तबलीग होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी बहनें अल्लाह को समझ सके, अल्लाह को जान सके कि ये इतना खूबसूरत है। हम अपने को समझा नहीं पा रहे हैं और दुनिया का फेरा लगाते फिर रहे हैं। तो जब खुदावंदे कुद्दूस ने इसको तबाह कर दिया, जिन्नातों को, सिर्फ 5 को छोड़ दिया था, उस 5 जिन्नात में से एक इब्लीस भी था, अजाजील भी था। तो कहा कि तुम इतने अच्छे हो, जाओ तुमको हम जिन्नात से क्या बनाते हैं, फरिश्ता कर देते हैं। ये अल्लाह की शान नहीं तो और क्या है, एक जिन्नात को फरिश्ता दर्जा दे दिया अल्लाह ने। फिर अल्लाह फरमा रहा है कि जब मैंने देखा, मेरे दिल में आया कि मैं इस कायनात पर एक खलीफा मुकर्रर करूं, तो मैंने कहा जाओ मट्टी लेके आओ। दुनिया में जाते हैं और खाना काबा से मट्टी निकालते हैं। तो मट्टी, जब आदम का शरीर देखो तो समझ जाओ मट्टी कितनी निकाली गई। खूब मट्टी निकाली गई, लाई गई, 3 रंग की मट्टी, सफेद भी थी, काली भी थी और लाल भी थी। आज देख लो दुनिया में जो इंसान है वो इसी के इतराफ पे होंगे, अलग से न बनेंगे। वो लाल गोरे भी होंगे, गोरे भी, काले भी होंगे। नहीं है, देखिए
وہ مٹی آ گئی. خدا خود فرما رہا ہے اس آیت کے اندر کہ میں نے اس مٹی کو جمع کرنے کے بعد 40 سال تک اس کو نتھارا، صاف کیا ہے، پھر اس کو بھگو دیا 40 سال. پھر 40 سال کے بعد میں فرشتوں کو حکم دیا کہ پتلا بناؤ آدم کا. پتلا بن گیا. پھر کہا کہ 40 برس تک کہ یہ سوکھتا رہا. یعنی اسلام میں 40 کا بہت بڑا مرتبہ ہے. سن رہے ہو؟ 40. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری اس بات کے اندر کہیں سے ہوا کا ذکر ہی نہیں آ رہا ہے. آ رہا بھائی؟ خدا نے ذکر تک نہیں کیا کہ آدم بن گئے، سجدہ کروا دیا، ٹھیک ہے، ہوا کہاں چلی گئی؟ یہ اللہ کا بہت بڑا محض پیغام تھا کہ عورت جو ہے وہ ڈھکنے اور چھپانے کی چیز ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر کام میں عورتوں کو آگے کر دیا کرتے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ فتنوں کی جو وجہ ہے آج یہی ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا، سورہ بقرہ کو سمجھا ہوتا، تو آج یہ نہیں ہوتا کام یہ جو آج ہو رہا ہے، گناہ ہو رہی ہے. چنانچہ خدا نے جب دیکھا پتلا بن گیا اور بائیں پسلی بچی مٹی تھی، اس سے چپ چاپ حوا کو بنایا اور کسی کو دکھایا بھی نہیں ہے. اس طرح خداوند قدوس نے اس کائنات کو بنا دیا. اور آدم حوا کے بعد میں ہم آپ سب جو آج دکھ رہے ہیں، جو کھا رہے پی رہے ہیں، ہم ان کی تو اولادیں ہیں کہ نہیں بھائی؟ تو میں نے دیکھا کہ قرآن پاک کے اندر رب العزت نے ہر چیز کو بتا دیا ہے. ہم اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے تو الگ بات ہے یہ. پھر خدا نے خود فرما دیا اس کے بعد میں کس طرح کہ اللہ نے جب دیکھا منع فرما دیا، آدم تم جنت میں رہنا ہے، تم کھاؤ پیو، اس پیڑ کے پاس مت جانا ہے. اس کے بعد بھی کیا کرا؟ وہی فرشتہ جس کو کہتے تھے کہ نام ابلیس، جو بہت جلا ہوا تھا، فکرا ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آج میں پھٹکارا ہوا ہوں، تو قسم کھائی تھی میں ضرور سے گمراہ کر دوں گا. چنانچہ وہ فکر میں رہا، ہر بار رہا کہ آدم کو بولا کہ آدم، اے آدم یہ پھل کھا لو، بہت اچھا ہے، اگر کھاؤ گے تو تمہاری عمریں بڑھ جائیں گی، تو فرشتے بن جاؤ گے. آدم نہیں مانے، بولا اللہ نے منع فرما دیا ہے، سمجھ دال کرنے والے نہیں ہے، چلو ہوا سے بات کر لیتے ہیں گے. چنانچہ ہوا سے بات کرتے کیا کریں گے؟ عورت، ارے میرے اس کھانے سے ہمارے شوہر کی عمر بڑھ جائے گی، فرشتہ بن جائے گا. کہا ہوا نے، اے آدم خدا نے تم کو منع کیا ہے، مجھ کو منع نہیں کیا، میں جاتی ہوں اور لے کے آتی ہوں. چنانچہ گئی اس پیڑ کے پاس میں، وہ پیڑ کے جو گندانے تھے لائیں، خود بھی کھایا اور کھلا دیا. دیکھا آپ نے؟ جبکہ اللہ نے اتنا سب کہا تھا کہ آدم کھانا تو دور، پیڑ کے پاس جانا بھی مت بنا دوں گی. لیکن دیکھو شیطان اگر بھلانے پر آ جائے تو اچھے اچھے داؤ کھا جاتے ہیں. خیر یہ سب جانتے ہیں، یہ معاملہ ہو گیا، دنیا میں آ گئے، آج ہم آپ چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. پھر میں دیکھا کہ اس کائنات کے اندر وہ جو بڑے بڑے جانور آئے تھے ان کا کیا ہوا. یہ سب ایسی باتیں نہیں ہو رہی ڈائناسور ہو گیا، بلکہ وہ ڈائناسور کی ہڈیاں، ان کا وہ گوشت جب سینکڑوں سال تک گلتا رہا تو وہ تیل کی شکل بن گیا. آج جو تم دیکھ رہے ہو عرب کے اندر یہ بڑے بڑے تیل کے بھنڈار کہاں سے آ رہے، کیا تم نے بنا دیے؟ یہ سب ان ڈائناسور کی ہڈیوں بنے ہوئے ہیں. آج سائنس وہ ریسرچ کر رہی ہے کہ اگر وہ ہڈیاں مل جائیں تو واقعی تیل ہم پا سکتے ہیں. وہ اتنے بڑے جانور تھے، اتنا تیل دنیا موجود ہے کہ یقین جاننا دنیا فنا ہو جائے گی، تیل فنا ہونے والا نہیں ہے. تو یہاں پر اگر علم کی باتیں ہیں تو ہمارے بچوں کے لیے ہے کہ اتنے بڑے جو کروڈ آئل نکل رہے ہیں، پیٹرول نکل رہا ہے، یہ ان ڈائناسور کی ہڈیوں کا رس نکل رہا ہے جو ایک ٹمپریچر پہ آ کر سڑتا گیا، گلتا گیا، اور پھر وہ نہریں بنتی گئی اور وہ نشے میں اکٹھا ہو گیا. آج کہیں مار دیا تو پھوٹتا ہے وہ کیمیکل. تو یہ ڈائناسور کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر تیل کو دیکھ رہے ہیں. تو خداوند قدوس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ بہت کم ہیں گے. اور ایک آیت دیکھو، آیت سورہ بقرہ کی آیت 24، اور تم کر سکتے بھی نہیں تو تم کر پاؤ گے نہیں.
جو عذاب ہے جو تمہارے جو عذابیوں کے لیے ہے کہ جو انسان ہے وہ پتھر اور انسان تمہارے ایندھن بن جائیں گے. اب دیکھیے یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایندھن کیسے بنتا ہے. ایندھن یعنی کہ فائر کیسے بنتی ہے. اس طرح وہ ہڈیوں سے فائر بنتی ہے. ہر آیت کو دیکھو, اگر ہم نے اس کو تشریح نہیں کہی نا, یہ بس وہ آیت آگے کرتے ہوئے اس کے مطلب ہے انہی ہڈیوں کے ساتھ. اور کبھی کبھی ہڈی جلتی ہے, ان کا بدبو دیکھو, آپ کو لگنا پڑتا ہے کیا, وہی دھواں اکٹھا ہوتا گیا اور ایک کنڈنس ہو گیا اور وہ شکل میں باہر نکل گیا. تو پورا اسلام, پوری قرآن ایک سائنس ہے, سائنس کا بھنڈار ہے, جس نے جتنا چاہا اس میں نکال لیا. تو ہم نے باتیں کری, تعریفیں کری خداوند قدوس کی, بے شک وہی لائق ہے. اب آج جانتے ہیں کہ آج محرم کی 5 ہے, تو ہم دیکھیں ان کا کیا ہو رہا ہے. جنہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے کرتے اپنی جانیں نچھاور کر قربان کر دی. تو 4 محرم کی ہم سے تو بات ہو نہیں پائی تھی. ہم وہی چلتے ہیں کہ حسین کے پاس میں آج 4 محرم جب ہوا تو وقت ظہر آ گیا, نمازیں پڑھی گئیں, نمازیں ہو گئیں, ظہر کی اثر کی. اس کے بعد میں تقریباً 6 اور 4 10 ہزار کا لشکر آتا ہے. جو 6 کا لشکر تھا وہ جناب شیر کے چکر میں آیا تھا, اور جو نعمان جو تھے وہ 4 لے کے آئے تھے. تقریباً یہ دیکھا گیا کہ 4 محرم تک کے ایک چھوٹے سے قافلے کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے 47,000 فوج آ چکی تھی. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک چھوٹا سا لشکر کیا کہیں گے, ایک قافلہ بولو تو کہیں گے, چھوٹا سا قافلہ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے 47,000 اور وہ ایسے آئے تھے جیسے کہ چاروں طرف سے کسی کو گھیر لیا جائے, اور مقصد یہ تھا کہ کہیں اس میں سے کوئی بھاگ نہ جائے رات کے اندھیرے میں. لیکن یہ کافر یہ بھول گئے کہ ان کا نانا مکے سے 40 شمشیر زنوں کے سائے میں چکما دے کر نکل سکتا ہے, تو ان کا نکلنا کون سی بڑی بات تھی. یاد ہے حضرت رسول 40 تھے, یہ نکل نہ پائے, اور خدا نے کیسے نکال دیا. جبرائیل امین دیکھو کیسے اپنے ان کو دھول چھوک دن کیا قومیں کہ نبی نکل رہے ہیں اپنے صدیق کو لے کر, اور ان کو خبر تک نہیں ہو رہی ہے. یہی تو خدا ہے, جتنا چاہا دکھا دیا اور جتنا چاہا پوشیدہ کر دیا. اب آج کا یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد میں 2 شخصیتیں تھیں. جناب تغلبی تھے, وہ حسین کے پاس آتے ہیں. یہ وہ شخصیتیں تھیں اسے ملنے آئی تھی جو کہ نبی کے صحابہ تھے, اور جنگ صفین جمل میں آپ نے شرکت فرمائی تھی کہ دونوں حسین بولتے ہیں ہم اپنے ساتھ ہیں گے. جب 5 محرم لگ گئی تب معاملہ گڑبڑا گیا. عمر ابن سعد جو بڑا تھا, خوش تھا کہ جو میں نے خطوط بھیجا ہے ابن زیاد کو, ضرور اس پہ غور کیا جائے گا کہ حسین جو ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں. جب وہ خط ملا اس کو انتظار تھا کاشف سے کہ جواب ہاں میں آئے گا, مجھے حکومت رئی مل جائے گی اور ہمیں قتل حسین بھی کرنا پڑے گا. لیکن ساری پھر گئی, دیکھا ایک دور سے لشکر آ رہا ہے اور دوڑتا ہوا. یہ کون سا لشکر ہے؟ تو دیکھا چلا آ رہا ہے شمر جوش لوشن چلا آ رہا ہے, جس کا نام ہے شمر جوش لوشن, شرجیل عمرو بولتے اس کو, وہ چلا آ رہا ہے. قریب آیا, اس نے خطوط دیا, کس کو دیا؟ عمر سعد کو. لو تمہارا جواب آ گیا ہے. خط پڑھا, جیسے خط پڑھا عمر سعد نے اس کو پسینے آ گئے. اس نے کہا میری ساری محنت بیکار ہو گئی. حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیے کیا لکھا ہے, تم پڑھ کے سناؤ. تو یہ سناتا ہے کہ حسین کا پانی بند کر دیا جائے, حسین کو وہاں ڈالو جہاں پانی نہ ملے. جیسے حسین نے یہ سنا تو جتنے بنی ہاشم تھے اور جامع انصار تھے تلوار نکال لیتے ہیں. حسین کہتے ہیں نہیں, یہ وقت جنگ کا نہیں ہے, سن لو سمجھ لو, یہ 5 محرم ہے. آج واقعی ان کے خیموں پانی ہے. ابھی کچھ دیر کی بات تھی, عباس خود گئے تھے پانی لے کے آئے تھے اور گھوڑے پانی پی کے آئے تھے. یعنی 5 محرم وہ ہے کہ خیم پانی آ چکا تھا. اسی کے بعد بھی خط آیا تھا کہ حسین کا پانی بند کر دیا جائے.
آپ جو عالم لکھتے ہیں کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا، 7 محرم میں پانی تھا ہی نہیں خیموں میں، جو 5 کو بھرا تھا وہ 5 کو پیا، وہ 6 کو پیا، اور 7 پورا پانی ختم ہو چکا۔ اس کو ٹھیک کر لو اس بات کو۔ یہ چنانچہ اس عباس کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تمام، حسین فرما رہے کہ ہم نے حجت تمام کر لی، میں یہ دیکھ رہا ہوں دشمن ہماری کم کو کمزور سمجھ رہا ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم صرف اپنے نانا کے دین کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اگر حکم الہی نہیں ہوتا تو آج ہم جنگ کر سکتے تھے اس سے میرا۔ یعنی دشمن کمزور سمجھ رہا ہے ہم کو، ہم کمزور نہیں ہیں، صرف ایک انتظار ہے مجھے جو ہم نے وعدہ کیا اپنے نانا سے، اس سے نہ آگے نہ اس سے پیچھے۔ ہم ڈرپوک نہیں ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ عورتیں کیا سمجھ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، یزید اتنا کمینہ نہیں ہو سکتا، اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے خاندان ایک شاہ کو کاٹ دے۔ اس کے مطلب یزید بھی نبی خاندان سے آتا تھا، کیونکہ آپ کی ایک بی بی ام حبیبہ آپ کی بیوی تھی، یہ ان کا بھتیجا تھا، اس لیے کہا آپ نے یہ ان کا بھتیجا تھا۔ امید تھی نہیں کچھ بھی ہو، عام انسان تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو ان کے خاندان سے آتے ہیں، یزید کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ کام نہیں کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، خدا کچھ اور منظور تھا۔ اس کے بعد میں عباس فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر انہی نے پانی بند کر دیا ہے، جیسے پانی بند کر کے بات یہ ہے تو 500 سپاہی جناب شیش کی نگرانی میں آتے ہیں اور خیموں اور نہر فرات جو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی پانی یہاں سے لے سکتا نہیں۔ پھر بھی یقین نہیں ہوا، 6000 لشکر اور آ گیا، ایک 4 کا اور بھیج دیا، 10,500 لشکر لا دیا کہ کوئی ایک قطرہ پانی اپنے ہاتھ سے نکال کے نہ لے جائے۔ ہمت دیکھو، عباس کہتے کوئی بات نہیں، ہم کنواں کھود لیں گے، ہم کنواں کھود کے پانی نکالیں گے۔ قسمت کہو بدقسمت کہو، 70 ہاتھ تک کھودنے کے بعد بھی ایک قطرہ پانی اس میں سے نکلا نہیں۔ اس کے مطلب یہ الہی کو منظور ہی نہیں تھا، الہی کو منظور نہیں تھا۔ جیسے ہی معلوم پڑا عمر سعد کو کنواں کھود رہا ہے، اس نے فوراً شمر جوش لوشن سے کہا کہ وہ لوگ کنواں کھود رہے ہیں، فوراً کہا جاؤ ان کو روکو۔ آتا فوراً کنواں کھود سکتے نہیں، یہ حکم یزید ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس ڈر کے مارے ان لوگوں نے اپنی فوجوں کو اور قریب کر لیا تاکہ خیموں کے اندر جتنی بھی باتیں حرکتیں ہو رہی ہیں سب پہ نظر رکھی جائے اس طریقے سے۔ یہ اور قریب آ گیا۔ میں پھر سوچ رہا ہوں، دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ 5 محرم تک کی تقریباً 50,000 فوجی آ چکی ہے، یہ کرے گی کیا؟ یہ میں بھی کہتا ہوں اگر کوئی حسین سے ملنا چاہے اور حق پر ہوگا تو یہ 60,000 کیا، یہ 60 لاکھ کو بھی روک نہیں پائیں گے۔